کچھ دن پہلے ٹی وی پہ ایک خبر دیکھی۔ لاہور میں کسی قبرستان میں ایک قبر پر سیکیورٹی تعینات ہونے کی خبر تھی۔ مجھے سن کے تھوڑا سا عجیب لگا اور میں خبر پوری سننے کے لیے بیٹھ گیا تو پتہ چلا کہ ایک مشہور کاروباری شخصیت جن کا ریئل اسٹیٹ کے کاروبار میں بڑا نام تھا، یہ ان کی قبر ہے۔ اور قبر پر سیکیورٹی تعینات کرنے کی وجہ یہ ہے کہ مرحوم نے اپنی زندگی میں بہت سے لوگوں کے ساتھ دھوکے بازی کی اور اپنی اولاد کے لیے ایک کثیر ترکہ چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہوئے۔ مزید تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ مرحوم وفات سے پہلے کافی عرصہ بیمار بھی رہے تھے، لیکن اس علالت میں ان کی اولاد جو بیرون ملک مقیم ہے، اس اولاد میں سے کوئی بھی پاکستان ان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے نہیں آیا اور وہ کسی اسپتال میں بے یار و مددگار اپنی بیماری سے لڑتے رہے اور اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ یہ وہی اولاد تھی جس کے لیے انہوں نے اپنی زندگی میں ہر جائز ناجائز طریقے کو اپناتے ہوئے مال و دولت اکٹھا کیا تھا۔ سیکیورٹی تعینات کرنے کی وجہ یہ تھی کہ ان کے کاروباری بدمعاملگی کے متاثرین ان کی قبر پر آ کر احتجاج کرنا شروع ہو گئے تھے۔ ایک دفعہ تو روح کانپ گئی کہ لوگ اب قبروں پہ جا کر کے احتجاج کریں گے، اور وہ اولاد جس کے لیے انہوں نے ساری زندگی یہ سب کچھ کیا، وہ اس طرح لاپرواہی سے بیرون ملک رہ کر کے عیاشیاں کرتی رہے گی۔ اسلام کی تاریخ کا ایک واقعہ یاد آ گیا۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے فوراً بعد مسجد سے رخصت ہو جایا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ دن یہ معمول دیکھا تو ایک دن حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک لیا اور کہا کہ ابو دجانہ، آپ روزانہ مسجد سے جلدی چلے جاتے ہیں، کیا آپ کو اللہ تعالیٰ سے کوئی حاجت نہیں ہے؟ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیوں نہیں؟ اللہ سے تو میں کبھی بھی مستغنی نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استفسار فرمایا، تو پھر کیوں رکتے نہیں اور نماز کے فوراً بعد نکل جاتے ہو؟ ہمارے ساتھ رکو اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے دعا مانگو۔ حضرت ابو دجانہ نے انتہائی لجاجت سے کہا، یا رسول اللہ، جلدی جانا میری مجبوری ہے۔ میرے پڑوس میں ایک یہودی رہتا ہے اور اس کے گھر میں دیوار کے ساتھ ایک کھجور کا پیڑ ہے۔ رات کو ہوا کے ساتھ کچھ کھجوریں میرے آنگن میں گر جاتی ہیں۔ ایک دن میں نے دیکھا میرے بچے وہ کھجوریں اٹھا کر کھا رہے تھے۔ وہ کھجوریں جن کے اوپر ان کا حق نہیں ہے، وہ ان کے لیے حلال نہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ حرام کا لقمہ کھائیں، تو اس لیے جلدی چلا جاتا ہوں کہ اپنے بچوں کے بیدار ہونے سے پہلے گھر پہنچوں اور وہ ساری کھجوریں جو میرے آنگن میں گر گئی ہیں ان کو اکٹھا کر کے ان کے اصل مالک تک پہنچاؤں۔ یہ بات سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی افسردہ ہوئے۔ حضرت عثمان غنی نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے وہ یہودی سے پیڑ خریدا اور پورے کا پورا حضرت ابو دجانہ اور ان کے بچوں کے لیے وقف کر دیا۔ تو ایک طرف تو حرام اور حلال کی تمیز کا یہ عالم تھا کہ وہاں پہ ہوا سے گرنے والی کھجوریں جو ان کے آنگن میں گر جاتی تھیں، صحابی رسول ان کو اکٹھا کر کے یہودی کے گھر واپس کر آتے تھے کہ کہیں بھوک اور غربت کی وجہ سے ان کے بچے، ان کے اہل و عیال وہ کھجوریں نہ کھا لے۔ اور دوسری طرف بے خوفی اور اللہ تعالیٰ سے جنگ کا یہ عالم ہے کہ ہم زندگی بھر بغیر کسی خوف کے ہر جائز ناجائز طریقے سے پیسہ اکٹھا کرتے ہیں۔ کس کے لیے؟ اپنے اہل و عیال کے لیے، اور پھر وہ اہل و عیال نہ دنیا میں کام آتے ہیں نہ آخرت میں کام آ سکتے ہیں۔ سوچنے کا مقام ہے۔